آج کتنی خوش بختی ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس سرور کائنات اللہ کا محبوب دنیا میں آیا ہے تو ان کی آمد کی خوشیاں منانا بھی تمہارے نصیبے میں آیا ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کی حیثیت بھی نہیں میرے آقا کی میلاد منانے کی، یہ سنیوں کی قسمت ہے۔ الحمدللہ ہر سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اسلامی مہینے لوگوں کو زیادہ یاد نہیں رہتے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جنوری، فروری، مارچ، یہ ساری چیزیں تو یاد رہ جاتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں اسلامی مہینے اکثر کو یاد نہیں رہتے۔ ایک مہینے کی بات میں کرتا ہوں، اجنبی آدمی بھی سنیوں کے محلے میں چلا جائے پتہ چل جائے گا کہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور محلوں پہ نہیں، اگر چہرے بھی دیکھ لے تو پتہ چل جائے۔ کیوں؟ اس ماہ مبارکہ کو ہمارے نبی پاک سے نسبت ہے، اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے سنیوں کے ہاں خوشحالیاں بڑھ جاتی ہیں اور خوشیوں میں جھومتے ہیں، ہر جگہ سے جلوس نکلتے ہیں اور حضور کی تعریف قصیدے ہر جگہ چلتے رہتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایکو بند کر دو۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے لیے دلیل کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، آپ میلاد مناتے رہتے ہیں۔ ان کمبختوں کو پتہ کیا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور میلاد ہوتا ہی ہے حضور کے ذکر کے لیے۔ اور سنو، بعض لوگوں کے ناک اور بھویں سکڑ جاتی ہیں میلاد کا مہینہ آتے ہی، کچھ کے تو پیٹ میں درد زور سے شروع ہوتا ہے۔ جب تک ربیع الاول کا مہینہ جاتا نہیں کڑن زیادہ ہونے لگتی ہے۔ لیکن سنیوں کا ہر بچہ پکار پکار کر کہتا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضور کی ولادت کے دن پوری کائنات کی قسمت بدل گئی ہے۔ ان کمبختوں سے میں کہتا ہوں، حضور کی میلاد منانے کے لیے دلیلیں مانگتے ہو، اور تمہارا چور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال برتھ ڈے مناتے ہو۔ تمہارا بیٹا جب بڑا ہونے لگتا ہے ہر سال کیک کاٹتے رہتے ہو، پتہ نہیں بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا کہ چور بنے گا، پتہ نہیں ہے، لیکن ہر سال دھوم دھام سے برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اور جو رب العالمین کا سب سے پیارا محبوب دنیا میں آیا ہے، آمینہ کا لال، ہم سبوں کی گردنوں کا مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو میرے عزیزوں پوری کائنات خوشیوں میں تھی۔ تمہارے حصے میں خوشیاں نہیں آئی ہیں تو تمہیں اپنی نسل کا پتہ پوچھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں تو مکہ میں خوشیاں منائی نہیں گئی تھی، یہ آج کے بریلویوں نے شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں اس وقت تو میلاد نہیں منائی گئی تھی، یہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تب ایمان والے نہیں، کافر ہی کافر تھے۔ سب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے، سوائے آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کے۔ لیکن خوشیاں منانا ایمان والوں کا حصہ ہے، کافروں کا نہیں۔ حضور جب 53 سال کی عمر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے سنیو، حضور مدینہ طیبہ میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لا رہے تھے، گھر گھر سے بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب
راستوں پر کھڑے ہو گئے تھے اور حضور کا والہانہ استقبال کیا تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ مدینے کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے استقبال کر رہی تھی میرے نبی پاک کا. میں یہ کہتا ہوں مدینے والوں کی قسمت میں تو تھا حضور کی آمد کی خوشیاں منانا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جس کا مطلب سمجھو اے نوجوانوں، مدینے کی بچیاں کہہ رہی تھی ثنیت الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ گیا ہے. یہ کہہ کر کے بچے خوشیاں منا رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں آج جن لوگوں کو دلیل، ثبوت، فلاں ڈھکاں یہ سب چیزیں میلاد میں یاد آتی ہیں، ان سے میں کہتا ہوں مکہ کے کفار کی قسمت تمہیں مبارک، مدینے کے عاشقوں کی قسمت ہمیں مبارک. ہم مدینے والوں کی اقتداء کر رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو چھٹی شریف ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، چھٹی شریف ہے. یہ آج ایک جلسہ ہو جانے کے بعد کیا حضور کی میلاد ختم ہو جائے گی سنیو؟ بلکہ پکار کر کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. توجہ، میلاد کی محفل ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ. اب سنو، آپ تو الحمدللہ شوق سے سننے کے لیے آئے اور بہت سالوں سے سنتے بھی ہیں، لیکن آج کچھ اور کان بھی کھڑے ہیں سننے کے لیے. میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت توجہ سے سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے بار بار میری تقریر سنو، ایک دن دل کھل جائے گا، حضور کے خادموں میں شامل ہو ہی جاؤ، حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا. باقی ہماری امیج لوگوں میں ایسی بنا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، یہ ایگریسیو باتیں کرتے ہیں. میرے عزیزو، کسی ٹوٹے ہوئے رسی کو دوبارہ جوڑ دینے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں روز بھڑکاؤں گا. ہم نے حضور کے غلاموں کو حضور سے جوڑنے کا کام کیا ہے، اور جو قوم، جو نوجوان میرے نبی کی امانت ہے، میں اپنے نبی کے اخلاق ان کو نہیں سکھاؤں گا تو کیا پاکھنڈیوں کی باتیں بتاؤں گا؟ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے کرتا ہوں میرے عزیزوں کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے. قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ. قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ با محاورہ یا اشعار میں اگر سننا ہو تو یہ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، بے شک لوح و قلم تیرے ہیں. اے سنیو، بات صرف اتنی ہے کہ آج اس کی بات نہ کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو حضور کی بات کرو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، کھل کر بات کرو، کھل کر بات کرو. یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے ڈرپوک لوگوں کا مجمع نہیں ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کسی کو ڈر ہے تو رات کے 12 کے بعد بیٹھے گا نہیں، بستر پر ہوگا. اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا ہے. یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے،
یہ نوٹوں کے لیے نہیں، اپنی گردنوں کا نذرانہ دینے کے لیے آئے۔ حضور کی عزت کے لیے ہم اپنی جان فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن ایک سوال میں اس مجمع سے کرنا چاہتا ہوں، شباب پر ہیں آپ کے اندر جذبات ہیں، جوش ہے، سب ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، اگر دنیا تمہیں حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام کہہ کر پکارتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کیا تمہیں اپنی بے عزتی لگتی ہے؟ اتنا جوش تو ظاہر سی باتیں ہونا ہی چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی غلامی سے اگر دنیا مجھے پکارتی ہے تو کوئی دقت نہیں اور نہ ہی میری بے عزتی، بلکہ میں اس کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہوں۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ میں میرے عزیزوں پرسنل بات بتا رہا ہوں، دنیا مجھے میرے جبے سے، میرے ٹوپی سے، میرے نام سے، میرے باپ سے، میرے خاندان سے، میرے عہدے سے، میرے علم سے نہ پہچانے، خواہش صرف اتنی ہے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر بلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے۔ اس بات پر ہمیں فخر ہے۔ آپ کو فخر ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو فخر ہے حضور کی غلامی پر تو توجہ، یہ سوال میں نے بڑی ذمہ داری سے کیا ہے، آپ کو بڑی ذمہ داری سے کیا ہے۔ اگر دنیا تمہیں حضور کا غلام کہتی ہے تو آپ کو کوئی آپتی نہیں، خوشی سے آپ کہلواؤ گے۔ جب خوشی سے کہلواتے ہو تو حضور کے پورے غلام بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، حضور کے پورے غلام۔ اب یہ نہیں ہے کہ چہرہ یہودیوں کی طرح، کپڑے عیسائیوں کی طرح، اخلاق کسی اور قوم کی طرح، اور بات میں حضور کی غلامی کی کروں، نہیں۔ دنیا کو فخر کے ساتھ کہو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جینا بھی اور مرنا بھی مجھے پسند ہے۔ جب آپ کا دل یہ کہتا ہے تو پھر آپ کے اخلاق میں یہ ماڈرنزم کہاں سے آ گیا؟ یہ فلمی ڈائلاگ تمہاری زبانوں پر، گانے پر تھرکنا اور ناچ گانے، یہ تمہارے اندر کہاں سے آ گئے؟ جب نبی کی غلامی پر تمہیں فخر ہے تو دنیا کو کھل کر کے بتانا چاہیے اور چل کر کے بتانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 سال پہلے میں دلی پہ تھا، جب پورے ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ چل رہے تھے۔ شاہین باغ میں بھی گیا تھا کچھ علماء کی جماعت کے ساتھ۔ اس وقت بڑی سختیاں چل رہی تھی۔ ایک صاحب آئے اور کہا آپ یہ اتنا بڑا امامہ، یہ جبہ سب پہن کے جا رہے ہیں، بیچ میں کئی جگہ پر ناکہ بندی ہے، NSA لگا دیا جا رہا ہے، اریسٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو نارمل سی بات تھی، اگر یوں ہی کہتے تو ہم اتار لیتے، سادے کپڑوں میں چلے جاتے، لیکن جب انہوں نے کہا اریسٹ کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، تو میں نے کہا مجھے تو شوق ہے کہ جب پکڑا جاؤں حضور کے لباس پہ جاؤں۔ ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، اب تو پہن کر جائیں گے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو ڈرائیور صاحب تھے، انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا کیا اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مصلحت اور حکمت میں کچھ آپ نرمی کا قول کر دیں، نرمی کی بات کہیں۔ ہم نے کہا اس زمانے میں اور بڑا واجب ہے، اور بڑا واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے۔ وقار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اب میں ہی کھڑا ہو گیا، جتنے کھڑے ہیں کھڑے رہنے، ان کو دیکھنا ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کرسی بہت دیر تک اچھی بھی نہیں ہے۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ اے سنیو، ہماری عزت، ہمارا وقار حضور کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے ہے۔ اگر حضور کا نام نکل گیا ہماری زندگی سے تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہمارا کوئی اپنا وجود نہیں۔ آپ کو پتا ہے تم جتنے سیکولر بننا چاہو،
जितने आम आदमी बन करके जीना चाहो, लेकिन फिर भी दुनिया तुम्हें नबी के नाम से ही पहचानती है, हुजूर के नाम से पहचानती है। इसलिए मैं आपसे पहले ही सवाल किया कि अगर दुनिया हुजूर के रिश्ते से तुम्हें पहचानती है तो कोई दिक्कत है? तो जब दिक्कत नहीं है तो हमें खुलकर हुजूर की गुलामी पर आना चाहिए। आज का दौर है जिसके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा जमाना जब आ जाए कि लोगों में फितना व फसाद बरपा हो, उस जमाने में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही दौर है, ये वही दौर है। आज तुम अगर अपने नबी के अखलाक को जिंदा नहीं करोगे तो दुनिया से क्या उम्मीदें रखोगे, दुनिया से क्या तवक्को है। आज मुझे कुछ थोड़ी बात अपने घर की करने दीजिए, फिर मैं बात दूसरों की खबर बाद में लेते हैं, लेकिन पहले अपने घर के अंदर जो मौजूद है हालात, कहीं ऐसा तो नहीं है नौजवानों हमने खुद अपने हाथों से गुलामी का पट्टा निकाल कर फेंक दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते, नबी पाक की मोहब्बत में मरने की बात करते, लेकिन अपने घर में इस्लाम पसंद नहीं करते, अपनी बीवियों पर, अपनी बच्चियों पर, अपनी माँ बहनों पर इस्लाम पसंद नहीं करते, उनको बेपर्दा बाहर घुमाते हैं। उस वक्त इस्लाम जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं? हमें इब्तिदा अपने घर से करनी चाहिए। अगर इस्लाम से प्यार है तो मेरे बेटे पर भी इस्लाम को देखना चाहिए, मेरी बेटी पर भी इस्लाम नजर आए, मेरी बीवी पर भी इस्लाम नजर आए, मेरे घर के माहौल में इस्लाम नजर आए। सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात आए, लेकिन जब सुबह घर में उजाला होता है तो धूम धड़ाके से गाने जो बजते हैं, वो कौन सा इस्लाम है? वो कौन सा इस्लाम है? इन तमाम चीजों पर जब हम खुद तब्दीली नहीं लाएंगे तो कुत्ते तुम्हें छेड़ते रह जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, एक मुहावरा था पुराने जमाने में, कहा जाता था, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कौवा जो है हंस की तरह चलने की कोशिश करता रहा, हंस जो अंधा बगोला जिसको कहते हैं, सफेद बगोला, उसकी तरह चलने की कोशिश करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तरह चल तो नहीं सका, लेकिन खुद कैसे चलता था ये भी भूल गया। और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी का शेर बनाकर पैदा किया। हकीकी बात है ये मेरे अजीजों, हकीकी बात है। एक जिनके यहां कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं, वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। 2 दिन कबल की बात है, मैंने किसी जगह तकरीर किया तो मुझे छेड़खानी कर रहे थे। हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने किसी छोटे दज्जाल के बारे में कहा तो उन्हें बड़ी लग गई थी। आज की तकरीर फिर वो सुन रहा होगा, साहब मैं कहता हूं, मुझे उन्होंने मैसेज में कहा है, गोश्तखोर मौलाना, गोश्तखोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये कोई बात लतीफे की नहीं है और ना ही छेड़खानी की बात है। मैं उनसे कहता हूं, हमें छेड़ो मत, हम अपने नबी की बात करते हैं, हम अपने नबी की बात करते हैं। और जहां फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्तखोर मौलाना कह रहे हो और खुद की हालत मालूम नहीं है। अल्लाह करीम का शुक्र है
کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گوشت کھانے والا بھی شیر ہی ہوا کرتا ہے اور گوبر کھانے والا سور تو نہیں ہے. اللہ کا بڑا کروڑا احسان ہے. میں ان باتوں میں نہیں آ رہا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اے سنیو، ایک بات کہ دنیا ہزار تانے دے، ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، اپنے نبی کے اخلاق کو کھل کر کہنا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارا یہ ایمان ہے یا ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ میرا خدا سچا ہے، بے شک ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے. جب تمہارا یقین ہے کہ میرا خدا سچا، میرا دین سچا، میرا قرآن سچا، میرا نبی سچا، تو پھر میرے عزیزوں سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جیو. بے شک سبحان اللہ. اور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے. کوئی ٹوپی پر، کوئی داڑھی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو منہ نہیں دکھانا ہے، آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے. سبحان اللہ. تانا دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا. ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو، مرو، اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا. اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہیں وہاں بھی خوشیاں. ہم یہاں پر حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں، الحمدللہ خوشحال ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے. خوشحال ہیں آپ بھی، ہم ہیں. یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے، گھر میں کھانا پانی نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، سب لاس میں ہے، جاب نہیں ہے، سب شکایتیں تمہاری ہے، ہمیں پتا ہے. میرے عزیزوں ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں. لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو، تم کمزور نہیں ہو. بے شک 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ. ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں. ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے، سب کے درمیان. میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ باتیں یوں ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں. ہم کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو. ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پنچر پتر بھی کہتے ہیں. لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے. اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے، یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں. دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے. دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو، جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو، جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا، تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا، تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھے اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو، مسلمانوں کو نشہ کرواؤ. نشہ بیچنے والے یہی، نشہ کرنے والے یہی، اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے، اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا، لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز. کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. دنیا سے جائیں گے، ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا. مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں
تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ہزاری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، بات آج ایمان کی ہے۔ میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو بندوق، بارود، چاقو، تلوار کی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہن لو، حضور کی محبت کا لباس پہن لو۔ میرے عزیزوں، چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں۔ ہاں، صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں۔ سب کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں، میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو۔ خیر میرے عزیزوں، آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں، حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام بنو، پورے غلام۔ آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے، اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے، لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا، جس نے بھی طے کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میں بتاؤ اے نوجوانوں، بچا کیا ہے ہماری زندگی میں، اور کیا باقی ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے، اس بات پر سب کا یقین ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے، تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی، یہ دھڑکنیں رک جائیں گی، تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے، اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں، سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں، کھڑکی نہیں، اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو۔ اس قبر کے متعلق سوچو، وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی، حضور کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس لیے سنیو، آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان گرامی وقار، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا، آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔